یاد رکھیں جتنا اللہ نے آپ کا اسٹینڈرڈ ہائی کیا ہے اور جتنا آپ کا اسٹینڈرڈ ہائی ہوا ہے گاڑی میں، فون میں، کھانے میں، پینے میں، کٹلری میں، کروکری میں، برانڈڈ کپڑوں میں، اتنا ہی اسٹینڈرڈ ہائی ہونا چاہیے اس اللہ نے جس نے یہ سب کچھ دیا ہے اس کے لیے صدقہ دینے میں۔ یہ جو بعض جگہ کلچر ہے کہ اگر والیٹ میں کھلا پیسہ ہے تو نکلتا ہے صدقے کے لیے، وإلا نہیں نکلتا، اور پاکستان میں دو وجوہات کی وجہ سے نکلتا ہے کہ جو گاڑی کو روک رہا ہے اس کو بھگانا ہے جلدی۔ صدقہ نکلے جو اللہ نے مال دیا ہے، جتنا زیادہ دیا ہے اتنا زیادہ نکالنا چاہیے، اتنا زیادہ مقدار میں ہو، اتنی زیادہ دفعہ ہو، اپنے لیے بھی ہو اور باقی مومنین کے لیے بھی ہو۔ بس یہ جن کا ذکر خصوصاً اس زبان کا ہوا، آپ میں سے جو یہاں ہے، جو گھروں میں ہے، اب اگر وہ صدقہ جو آپ ڈیلی نکالتے ہیں، جو کم سے کم ہر مومن کو $1 صبح ایک شام تو نکالنا چاہیے، تو پہلے اس میں نیت کریں کہ یہ امام زمان $1 میں آتا، جو منیمم کم سے کم تو اتنا ہونا چاہیے۔ یہ جو نکلے گا تو جا کے اگر 60 بنا، کبھی کوئی خواب دیکھیں تو نکالیں، تو کم سے کم جب 100 بنے تو کسی ایک مومن کی انڈیا پاکستان میں تھوڑی سی تو مدد ہو۔ اب اگر ایک بھی کوئی نکالتا ہے یا 100 نکالتا ہے ڈیلی، تو پہلے یہ نیت کرے کہ اس میں آدھے سے زیادہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام مومنین کے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے۔ پھر آپ کسی کو بیمار دیکھیں تو ان کو بھی کاؤنٹ کریں، اور یہ جو کاؤنٹ کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے صدقے کی پاور کو کم کر دے گا اور آپ سوچیں کہ اتنے لوگ شامل کر لیے اب ہمارا کیا بچا۔ جتنے شامل کریں گے اتنا بچے گا۔ اگر آپ اس بچے کا یا دوسروں کا بھی دیں گے تو سمجھیں کہ ہم اپنی نسلوں کو پریزرو کر رہے ہیں۔ لہٰذا کل جو ہم نے کام کیا تھا کہ سورہ فاتحہ ایصال ثواب کے لیے ہے، اور خصوصاً صحت و سلامتی کے لیے ہے، حفظ کے لیے ہے، امن کے لیے ہے، امان کے لیے ہے، لہٰذا ان تمام مومنین کے لیے، اور خصوصاً جن کا کل برین آپریشن ہے ان کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، طول عمر کے لیے، اور باقی مومنین کی صحت و سلامتی، طول عمر کے لیے، خصوصاً عزاداران امام حسین کی سلامتی کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ اور پھر توجہ دلائیں کہ یہ جو کام ہے در حقیقت خدا، رسول اور ائمہ علیہم السلام سے قربت کا ایک خود طریقہ ہے۔ یعنی عین اس وقت آپ امام زمان سے توسل کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یا امام زمان، یہ جو میں نے کام کیا ہے، یہ جو اس زبان کو یاد رکھا، یہ جو کسی کو یاد رکھا، خصوصاً اس وجہ سے کہ یہ آپ کا چاہنے والا ہے، جب آپ ان کے چاہنے والے کو چاہیں گے تو ان کی چاہت میں اور اضافہ ہوگا۔ ان سے ہم محبت کریں، اور اہل بیت علیہم السلام کا چاہنے والا جو بھی ہو اس کے پرابلم کو سولو کریں۔ سولو نہیں کر سکتے اس وجہ سے کیا، اور ہم نے بھی پہلی دفعہ کیا، گو کہ خود یہ کام ہم کرتے تھے تاکہ تعلیمات ائمہ علیہم السلام جو اس حوالے سے بالآخر پبلک میں آئیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ ہمیں نہیں پتا تھا، کاش کوئی مولوی بتا دیتا، اور یہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں تو آج تک نہیں پتا تھا۔ ظاہر ہے کوئی پہلی دفعہ بتائے گا تو پتہ چلے گا، ورنہ کسی کے پاس بھی کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہر چیز کا علم ہو۔ تو اصل موضوع یہ تھا کہ معارف قرآن و اہل بیت کا جو ایک اہم ترین موضوع ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو کہ ایسا بھی ہے۔ اب یہی دعائے جوشن ہے، یہی دعائے ام داؤد، یہ عمل ام داؤد جو ہے، جیسا کہ ہم نے کل عرض کیا کہ اس کا ہمارا پورا کلپ ہے، اور واقعاً بہت اچھی اس سے معلومات ہیں، ہسٹوریکل بھی ہے اور دعاؤں کے اعتبار سے بھی ہے۔ تو یہ کبھی بھی انجام دیا جا سکتا ہے، لیکن 3 دن کے روزے، وہ لوگ جو روزے رکھ سکتے ہیں، وہ اللہ اس کا جو خاص ٹائم ہے وہ 13، 14، 15 کے روزے رکھ کے رجب کے مہینے میں ہے۔ اس دعا کا ایک حصہ کہ جو اس میں صلوات ہے جناب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و حاملین عرش اور ملک الموت اور ان کے آوان پر، اور جنت اور جہنم کے ملائکہ پر۔ اب اس کے بعد جو سلسلہ ہے کہ جس کی جانب توجہ رہنی چاہیے وہ ہے انبیاء علیہم السلام کی زیارت۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے کبھی تصور میں حضرت آدم کو لیا ہو اور اس کے بعد کہا السلام علیکہ، بالآخر ہم ان سے پیدا ہیں۔ اور جب بھی حضرت آدم کا ذکر ہوتا ہے، اور بعض دفعہ میں مذاق میں بھی کہتا ہوں کہ ایک تو سید والا موضوع ہے، جو سید نہیں بھی ہوتے ان سے مذاق میں کہتا ہوں فکر نہ کرو تم بھی نبی زادے ہو۔ شک ہے کوئی؟ جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب کون ہیں؟ جو بھی ہو،
اسے کہ دل نہ گھبراؤ نہیں، تم بھی نبی کی اولاد ہو، نبی کی محبت تمہارے ساتھ بھی، بالآخر ہو تم ان کے ہی بیٹے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اب اس دعا کا جو اگلا حصہ ہے کہ جس کی جانب ظاہر ہے کہ یہ پیغام ائمہ کا ہے، تو توجہ رہنی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے یہاں کتنا احترام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. یاد رکھیں صحیح توحید ہے ہی اہل بیت سے. اہل بیت کی اصل فضیلت ہی صحیح توحید کو بیان کرنا ہے. جہنم میں ٹانگ ڈالنے والا اللہ نہیں دیا اہل بیت نے، وہ بغیر داڑھی مونچھوں والے لڑکے والا اللہ نہیں دیا. یہ اہل بیت کی خصوصیت ہے. نبی بھی جو اہل بیت نے دیے ہیں وہ نہیں دیے جو بیوی کو تماشے دکھائیں، ریسیں لگائیں. کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو اس اللہ کو ماننے کو تیار ہیں جو جہنم میں ٹانگ ڈالے گا امرد؟ کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ایسے نبی کو ماننے والے؟ نہیں ہے نا. اس کے معنی ہے اہل بیت جیت گئے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. یہ اہل بیت کی جیت ہے. وہ خدا بخاری کا کہ جو جہنم میں ٹانگ ڈالے گا اور جہنم کہے گی، جہنم سے خداوند تبارک و تعالی معاذ اللہ، سورہ صاد کی تفسیر میں جو بخاری کا جملہ ہے کہ جہنم سے خداوند تبارک و تعالی سوال کرے گا حلم تلاتی، آیا بھر گئے، بھر گئیں، ہو گئی سیر. جہنم کہے گی حل من مزید، تو پھر وہ اور ڈال دے گا بخاری کے بقول. بعد میں جو ہے وہ کہے گی اور دو کچھ، تو معاذ اللہ بخاری کے بقول کہ وہ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا. ایسے افراد ہمیں مشرک کہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ یاد رکھیں میڈیا پالیسی یہ ہوتی ہے کہ جو شور مچاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. ہمارے ممبر سے جب جاہل قسم کے ذاکرین کفریات بکیں گے جبکہ ہمارے ہاں اصل توحید ہے، ان کے ممبر سے امرد والے خدا کو ماننے والے جہنم میں ٹانگ ڈالنے والے توحید کے ٹھیکیدار بنیں گے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت والوں کو کفر کی نسبت دی جاتی ہے، ٹانگ ڈالنے والوں کو توحید کی نسبت دی جاتی ہے. پرابلم یہاں سے ہوتا ہے، اور یاد رکھیں یہاں جو پرابلم ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ یہاں سے ہوتا ہے. یہاں والے کو چٹخارے چاہیے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں مزہ نہیں آیا. جب یہ ممبر مزے کی جگہ بن جاتی ہے، مزہ کس کو چاہیے ہوتا ہے؟ البتہ ایک اور بھی چیز ہے، اس میں قطعی مراد نہیں ہے کہ ہمارے بانیان ناراض ہو جائیں، یہ یونیورسل چیز ہے. ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، بانیان کو چندہ بھی چاہیے ہوتا ہے، اور وہ بھی ضروری ہے. ہم بھی بنائیں گے تو ہمیں بھی چاہیے ہوگا. تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جو بھی مجمع لا رہا ہے چلے گا. اور بعض دفعہ تو عالم یہ ہوتا ہے کہ خصوصاً پاکستان وغیرہ میں وہ کہتے ہیں کہ اس کو کیا پڑھا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کہتے ہیں آیا کتنا اس دفعہ. یہ آنا ضروری چیز ہے، اس کے بغیر سینٹر نہیں چلتے. لیکن ایسا کوئی کام کہ جس سے اہل بیت کا مکتب بدنام ہو رہا ہو، بدترین گناہ ہے. تو اصل توحید یہاں ہے. پہلے ہم نے توحید بیان کی، اللہ سے کانٹیکٹ، اور جتنا سادہ بیان ہو سکتا تھا. اور یاد رکھیں کہ میں عالم تو نہیں، لیکن روایات میں نقل ہوا ہے کہ عالم کی ذمہ داری ہے کہ اللہ سے لوگوں کو مایوس نہ کرے. اللہ کا راستہ کھلا ہوا ہے، ایک فریکشن آف سیکنڈ میں اس کی جانب آپ جا سکتے ہیں. بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے بعد ملائکہ سے کیا تعلق ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کا، یہ ہم نے کلیئر کر دیا. یہ اپنی ہم نے ذمہ داری سمجھی. کسی کو مزہ آئے نہ آئے کیا کر لے گا، زیادہ سے زیادہ یہ بتائے اگلی دفعہ نہیں پڑھائے گا. آج تو کوئی بھی منع نہیں کرے گا، اگلی دفعہ تو پتہ ہی نہیں ہمیں زندہ رہیں کہ نہ رہیں، ہمیں تو کل کا نہیں پتہ.